بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه وبقى على خطيئته ووسعه بيته او كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، طلبۃ العلم، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ رعد کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے اور سنن ابن ماجہ اور معاجم الثلاثہ الطبرانی اور مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک بڑی مختصر 3 جملوں پر مشتمل حدیث پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستحق بنائے، اور اسی آیت اسی حدیث اور مختصر گفتگو کریں گے. لیکن پہلے یہ وضاحت کر دینے کے بعد کہ کوئی اجلاس عام یا کوئی تبلیغی دورہ نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ہم صرف آپ لوگوں کی ملاقات خصوصاً ناظم صاحب کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے سلف کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارے سلف کی سنت تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی طویل حدیث ہے جس کا ایک خلاصہ ہے. کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، آپ نے فرمایا الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مردوں میں جنت میں جانے والے کون سے لوگ ہیں؟ الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، تمہارے مردوں میں کون کون مرد جنت میں جائیں گے بتاؤں؟ صحابہ کرام تو اس کے لیے بڑے فکر مند تھے. قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول ضرور بتائیں ہمیں کون خوش نصیب ہے جس کو جنت کی بشارت ہے، وہ جنت میں جائے گا، ضرور آپ سنائیں. آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والرجل یزور اخاہ وہی فی ناحیۃ المصر فی الجنہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ، نمبر 2 الصدیق فی الجنہ، نمبر 3 الشہید فی الجنہ، نمبر 4 المولود فی الجنہ، اور نمبر 5 والرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المصر فی
فی الجنہ او کما قال علیہ السلام. 5 مرد ہیں 5 قسم کے جن کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اور نبی علیہ السلام نے جیسے جنت کی بشارت دی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. نمبر 1 النبی فی الجنہ، نبی جنت میں جائیں گے. نمبر 2 والصدیق فی الجنہ، صدیق جنت میں جائیں گے. نمبر 3 والشہید فی الجنہ، شہید جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. نمبر 4 والمولود فی الجنہ، مولود بچہ جو مر گیا مولود وہ فی جنت میں جائے. نمبر 5 جو خاص طور سے بیان کرنا تھا، والرجل یزور اخاہ وہو فی ناحیۃ مشرق، وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا، وہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہے. اسے پتہ چلا کہ میرا ایک مسلمان بھائی فلاں جگہ ہے شہر کے اس کنارے میں، تو تکلیف اور مشقت اٹھاتا ہے، اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. منبر پر آپ کھڑے تھے، وجبت، اللہ رسول نے حدیث قدسی سنائی، وجبت محبتی، ہمیں اللہ فرماتے ہیں وجبت وحقت محبتی، ہم نے اپنی محبت واجب کر دیا ہے. 7 قسم کے لوگ ہیں جن میں ایک کون ہے؟ والمتزاورین فیہا، وہ ہمارے بندے مسلمان جو ایک دوسرے کی الفت محبت میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو والمتزاورین فیہا، ان پر بھی اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. بس دعا کرو ذرا ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. دوستو جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. دوستو دنیا آخرت کی ساری نجات و فلاح اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح پر رکھی ہے. جتنی قرآنی آیات ہیں پڑھ ڈالیں تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے شرط رکھی ہے. یہ آیت تو آپ نے سن لی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں. بڑی مشہور آیت یاد ہوگی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. ایمان پختہ ہو، شرک سے اجتناب ہو، تب بھی یہ عمل صالح کے لیے دوستوں بہت ہی ضرورت ہے. اور ہم اہل حدیثوں کا مسلک جانتے ہیں، اعمال ایمان کا ایک حصہ، ایمان کا ایک جز ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرجئہ سے بچایا جن کے ہاں عمل کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں ایمان کا ایک جز کیا ہے؟ اعمال ایمان میں داخل ہیں. اور ایسے بہت سارے نصوص آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، اور قرآن پاک میں سر اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبہ، ایک درخت کے مانند ہے. درخت میں تنا بھی ہوتا ہے، پتے بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، اور شاخیں بھی ہوتی ہیں، ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. سب مل کر کے ایک درخت ہوتا ہے. اگر پتے رہیں تو کیا کہیں گے؟ سوکھا درخت ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر انسان کا ایمان اور کلمہ عمل والا نہ ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایک سوکھے ہوئے درخت کی. ہرا بھرا رکھنا ہے تو ہمیں چاہے کہ اعمال بھی کریں. تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزوں کی بشارت دی ہے. نمبر 1 اللہ نے کہا طوبی لہم، دوسری بشارت وحسن مآب، ان کے لیے طوبہ ہے. طوبہ کیا چیز ہے دوستو؟ یہی تھوڑا سمجھنا ہے، چونکہ آنے والی حدیث کا سارا دار و مدار اسی لفظ طوبہ پر ہے. طوبہ کا کہ کئی معنی آتے. ایک معنی تو یہ ہے طوبہ کا کہ اللہ تعالیٰ یعنی عرب کے لوگ دعا دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آپ کو آباد رکھے، اس کے لیے عرب کے لوگ کہتے ہیں طوبہ. جیسے
فطوبى للغربا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، خوش و خرم رکھے ہمیشہ کس کو؟ غربا کو۔ دیکھیں یہاں ہے دوسرا معنی طوبہ کا ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ہیں، ایک شخص آیا جو بہت کم اللہ کے رسول کے پاس آپ آتا تھا، برابر آنے جانے والا نہیں تھا، آیا دیکھا صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہتا ہے طوبہ، طوبہ ہو ان لوگوں کے لیے لمن رآ بعینیہ، اے اللہ کے رسول طوبہ ان لوگوں کے لیے ہو جو اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار ہر وقت کرتے ہیں، آپ کے محفل میں بیٹھتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا خطبہ سنتے ہیں۔ ہم لوگ تو بڑے بد نصیب ہیں کہ کبھی سال میں ایک مرتبہ آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، وہ بھی محنت کر کے آتے ہیں، تب یہ بڑے خوش نصیب ہیں جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا طوبہ طوبہ لمن آمن بی ولم یرنی، تقریباً 3 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا طوبہ ہو امتیوں کے لیے جو ہم پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہمارا دیدار ان کو نصیب نہیں۔ 3 مرتبہ، ایک روایت میں 7 مرتبہ آپ نے فرمایا طوبى لمن رآني وآمن بي، پھر 7 مرتبہ آپ نے طوبى لمن آمن بي ولم يرني، 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے پوچھا اتدری ما طوبى، طوبہ جانتے ہو؟ قال اللہ رسول ہم تو دعا دینے کے لیے پڑھا جاتا ہے، بولتے ہم نے بول دیا اسے، اب کوئی شرعی معنی اور تو بتا سکتے ہیں۔ طوبى شجرۃ فی الجنہ مسیرتہ 100 شہر، اصل میں طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے اور درخت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 100 سال کی مدت درکار ہوتی ہے، اتنا بڑا شجرۃ الطوبہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو وہی تخرج من اکمامها ثیاب اہل الجنہ، اور جب کوئی جنتی کے جنت میں کپڑا بدلنے کا ارادہ کرے گا تو اسی طوبہ کی ایک شاخ اس کے جنت میں آئے گی اور نئے نویلے بہترین جوڑے لٹکے ہوں گے، پرانا نکال کر رکھ دے اور نیا پہن لے گا تو وہ شاخ پھر دوبارہ واپس چلی جائے، آپ میں طوبہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کی دعا دے رہے ہیں اللہ کے رسول، کیوں؟ طوبہ جنت میں ہے اور جو جنت میں جائے گا وہی طوبہ سے فائدہ اٹھائے گا، دوسرا طوبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا طوبہ۔ نمبر 2 وحسن مآب، اور بڑا بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں آپ کو اس حدیث میں طوبہ کا معنی بتانا چاہے تو آیت میں اور حدیث کے ذریعے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے دوستو، ہم بات بڑی مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں صوبان مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس صوبان یہ ان کا لقب ہے نبی علیہ السلام کا غلام۔ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا طوبہ، میرا جو امتی 3 عمل کرتا ہے ہم اس کو طوبہ کی دعا دیتے ہیں۔ طوبہ، طوبہ اس شخص کے لیے وہ کلمہ کو جو اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے۔ نمبر 1 من ملک لسانہ، نمبر 2 ووسع بیتہ، نمبر 3 وبکا علی خطیئتہ۔ دوستو یہ 3 چیزیں بہت ہی اہم اللہ کے رسول دعائیں دی، اور آج اس فتنے کے دور میں ان کو اپنانا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 طوبہ ہو اس انسان کے لیے جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو یہ زبان بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس زبان سے بچنا، زبان کی حفاظت کرنا
غالباً اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو زبان کی حفاظت کی گارنٹی ہمیں دے دے ہم اس کو جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت کس سے؟ کفریہ شرکیہ باتوں سے، گالی گلوچ سے، غیبت و چغلی سے، شکوہ شکایت سے، برے الفاظ استعمال کرنے سے، غیر شرعی چیز میں اپنی زبان استعمال کرنے سے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آپ فرماتے ہو توبہ اس کے لیے دعا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ دوستو زبان کی حفاظت اور دل کی یہ بڑی ہی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ انسان کی زبان درست ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسند احمد بن حنبل، شعب الایمان طبرانی اور ابو یعلا موصلی، آپ نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ کتنی بڑی چیز ہے دوستو، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ، اور انسان کا دل بھی، زبان بھی کبھی درست نہیں ہوتی جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زبان کی دوستو حفاظت کریں۔ اور کتنی خطرناک چیز ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اور دیگر محدثین نقل کیا، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا اس کو۔ کعب بن عجرہ کا نام سنا ہوگا، مشہور صحابی ہے، کہتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا، کئی روز ہو گئے تھے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے، چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی رأیت وجہک متغیرا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے آپ کا؟ میرے ماں باپ قربان ہو، اتنا پریشان چہرہ تو آج تک میں نے آپ کا دیکھا ہی نہیں تھا، کون سی پریشانی آ گئی آپ پر؟ کہتے ہیں کعب بن عجرہ، جو میں نے پوچھا کہ اللہ رسول نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ زبان کتنی خطرناک چیز ہے اور زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے دوستو۔ اللہ رسول نے اپنا چہرہ مبارک جھکا لیا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اتنے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، اتنی پریشانی تو میں نے آپ کے چہرے پر کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا کعب اللہ ما دخل فی جوفی ما يدخل فی ذات کبد منذ ثلاث۔ اللہ اکبر، کہا صحیح اندازہ تم نے لگایا، اب تم پوچھ رہے تو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم 3 دن مسلسل گزر گئے ہم پر، 3 دن منذ ثلاث، 3 دن مسلسل گزر گئے، 3 راتیں اور 3 دن۔ ما دخل فی جوفی، میرے حلق کے نیچے پیٹ میں کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں گزری جو انسان یا کوئی جانور کھاتا ہے، چرند پرند پتے گھاس کوئی چیز، کہتے ہر زندہ رہنے والی مخلوق اس کے پیٹ میں جو زندہ رکھنے کے لیے جاتی، اللہ کی قسم 3 دن گزر گئے کوئی ایک چیز مجھے میرے حلق میں نہیں اتری، 3 دن سے میں بھوکا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں کچھ نہیں کہا، اور اللہ رسول کی پریشانی دیکھ کر کے من آنم کی من دانم، مجھے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہتے میں نکلا
کہ جاؤں کہیں کچھ مل جائے تو اللہ کے رسول کے لیے ڈھونڈ کر کے لاؤں. اپنے گھر کو رخ کرنے کے بجائے پریشان ایسے دوڑا ہوا گیا، جا رہا تھا، بہت دور چلا گیا، کوئی نہ ملا تو دیکھا ایک انسان اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہے. اور پانی کیسے پلایا جاتا تھا؟ آج کی طرح نہیں کہ ہاں ایک بالٹی میں رکھ دیا گیا. دور دراز کنواں ہوتا تھا، وہاں سے پانی بھر کے لانا اور پھر اونٹ کے پینے والے برتن میں ڈالنا. کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ پانی بھرتا ہے اور لا کر کے کنویں میں اس کے اونٹ کو پلاتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اگر آپ اتنی محنت کریں، سیٹھ آدمی، میں اگر آپ کے اونٹ کو پانی پلا دوں گا تو کچھ دیں گے؟ کہا کہ ہاں. ایک بالٹی 3 میل سے پانی ایک بالٹی بھر کے لاؤ گے اور پانی پلاؤ گے تو تم کو ایک بالٹی کے بعد ایک کھجور ہوگا. کہتے ہیں اتنا کہنا تھا تو میں نے اس کی بالٹی لی اور چلا گیا. جاتا پانی بھر کے دوڑ کر جاتا، پانی بھرتا، لانے کے بعد اس کو دیتا، ایک کھجور دیتا، اس کو محفوظ رکھ لیتا. تو سوچتا ایک کھجور سے کیا کام چلے گا. کہتے جا کر کے پھر دوڑ کر کے جاتا، پانی بھر کے لاتا اور دوسری بالٹی پانی بھر کے لاتا، پلاتا تو ایک کھجور اور دیتا. کہتے ہیں بہت دیر تک یہ محنت کرتا رہا، جہاں تک کہ میرے پاس اتنے کھجور اکٹھا ہو گئے کہ اب شاید اللہ کا رسول کو تھوڑا سا کچھ کھانا مل جائے گا، آسودگی ہو جائے گی. کہتے ہیں اس طرح سے میں گیا اور کھجور لیا اور لا کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ نے کھایا، پانی پیا، تو سب کچھ کھا پی لینے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر. کہاں گھر سے لائے؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں کھجور نہیں تھی کہ میں لا کر کے دے دیتا. اگر میرے گھر میں ہوتا پورا تھیلا لا کر کے دے دیتا، 10-20 کلو دے دیتا کہ آئندہ آپ کو تکلیف نہ ہو. پھر کہاں سے لائے؟ اللہ کے رسول فلاں یہودی کے اونٹ کو پانی پلایا تو کان یعطینی تمرتن بکل کلب، ایک بالٹی پانی پلاتا تو ظالم مجھ کو ایک کھجور دیتا تھا. جب اتنا کھجور اکٹھا ہو گیا کہ ہاں آپ آسودہ ہو جائیں گے تو میں پانی پلانا بند کر دیا اور آپ کے پاس آ گیا. کہتے نبی علیہ السلام تناول فرمایا، اب چہرے کی رنگت ذرا بدل گئی، خوشی کا احساس ہوا. کہتے پھر میں سوچا کہ میں جاؤں. کہتے جب جانے لگا ابھی 2 ہی قدم گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا کعب بن عجرہ. پھر اللہ کے رسول نے ہم کو بلایا. سوچا شاید اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اور جاؤ ذرا محنت کر کے لاؤ تاکہ 2 دن کا اور معاملہ حل ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے بتایا، فرمایا یا کعب تم نے اتنی محنت کی اور اتنی قربانی دی، میرے بھوک کا اتنا احساس تجھے رہا، اپنے پیٹ کے لیے اپنی اولاد کے لیے تو نے کبھی مزدوری نہ کی، صرف مجھے کھلانے کے لیے میری بھوک مٹانے کے لیے تو نے آج اتنی قربانی دی. کہتے اللہ کے رسول اتنا کہا کہ مجھے رونا آ گیا. بیٹھو یہاں. کہتے جب میں بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول نے ایک ہی سوال کیا، اتحبنی اتحبنی، مجھ سے تم محبت کرتے ہو؟ کیا کر سکتا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اس کائنات میں اللہ کے بعد تو سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے کرتا ہوں. اللہ صرف اچھا سچے ہو، ان کنت صادقا، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ واقعی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو فأعد للبلاء، تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دے گا کہہ دینے کے بعد. آج تم نے اظہار کیا کہ اللہ اس کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت تم کرتے ہو، تو اب آزمائش کے لیے انتظار تیار ہو جاؤ. فأعد للبلاء، اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم کتنے سچے ہو اپنی بات پہ، کتنے جھوٹے. اللہ اکبر. اس شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد، کتنی قربانیاں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کا لقب دیتا ہے. میرے بھائیو ابھی عید، آج آخری دن تھا قربانی کا،
ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی، اللہ اکبر، باپ نے گھر سے نکالا، قربانی دی، چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے حکم دیا ہجرت کرو، وطن بھی چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا بیوی بچے کو مکے میں آباد کرو، آباد کر دیا، کتنی قربانیاں دینے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تب آیا، اب اللہ نے ہاں انہ من عبادنا، اتنے کے بعد لقب ملا، ہاں یہ میرے ایمان والے فرما بردار بنتے ہیں، تم میرے بھائی دعا کرو بلا آزمائش ہم گزر رہے ہیں، اللہ ہمارا یہی ایمان قبول کر لے۔ وہاں کعب بن عجرہ کو ذرا دیکھو، اے کعب مجھ سے محبت کرتے ہو؟ بھلا یا رسول اللہ، آن میں سنو اب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش کا دروازہ کھول دے گا، اور آزمائش کیسے؟ اللہ اکبر، ان البلاء لینزل علیک، اللہ اکبر، اب تمہارے اوپر بلائے اور آزمائشیں اللہ ویسے ہی آئے گی جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرح آبشار بہتا نظر آتا ہے۔ یہ بڑی قربانی ہے۔ کہتے یہ بات ہو گئی، میں قربانی کے اب سمجھ گیا کہ ہماری آزمائش ہے، کیوں آج میں نے اظہار کیا اور آج النبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو ایسے اللہ نہیں چھوڑ دے گا بلکہ اب اللہ آزمائے گا۔ کہے گھر چلا گیا، اب انتظار کرتا تھا لیکن تیار تھا، جب جتنی آزمائش ہوگی ہمارا امتحان ہوگا، امتحان میں کامیابی کے بعد ہی سارے راستے کھلتے ہیں۔ کہتے اچانک میں بیمار ہو گیا، بستر پر پڑ گئے دوستوں، بستر پر۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، نہیں آئے، تو آپ نے پوچھا کہ کعب بن عجرہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کوئی پڑوسی کہا اللہ سے لوگ بیمار ہیں۔ اب گئے، بیماری کی پتہ چلی، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا بیماری کا، فوراً کہتے ہیں اللہ رسول ہماری عیادت کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام عیادت کے لیے گئے، کہتے ہیں میری بوڑھی ماں ایسے بازو بیٹھی ہوئی تھی، میں بیمار تھا، تیمارداری کر رہی تھی، اتنی میں اللہ رسول آگے سرک گئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ رسول ان کے گھر میں آئے تو اور لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے دعائیں دی اور فرمایا ابشر ابشر، اے کعب تجھے بشارت ہو۔ آپ نے کس چیز کی بشارت نہیں بتائی، صرف ابشر، تمہیں بشارت ہو، اتنا کہہ دیا کہ بشارت ہو۔ ابھی اللہ رسول وہیں کھڑے تھے، کعب بن عجرہ کہتی میری ماں کا دل پاک باغ ہو گیا کہ اللہ رسول نے دعا دے دی، بچہ جنت پہ پہنچ گیا۔ بڑی خوش ہو گئی، کہنے لگے حنی اللہ کا الجنت یا بنیا، میرے پیارے دلارے کامیاب ہو گئے، جنت کی بشارت تجھے مل گئی۔ اب مبارکبادی دینے لگی، بڑا دو ٹوک فیصلہ۔ کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا مر المتعلیۃ علی اللہ، اتنی بڑی قسم کھانے والی اور اتنے وثوق کے ساتھ جنتی قرار دینے والی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ کعب بن عجرہ کی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ زبان کی حفاظت، دوستو زبان کی حفاظت، املک علیک نفسک، اپنے زبان کا ذرا خیال کر کے زبان کہاں استعمال کر رہا ہے، کس کا گوشت کھا رہا ہے، کس کی کا خون پی رہا ہے، یہ بچگلے خصوص آج یہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا انسان اچھال دیتا ہے۔ میرے بھائی املک علیک لسانہ، من ملک لسان، اپنی زبان کی حفاظت۔ آر فراب کعب بن عجرہ کی ماں اتنی بڑی بشارت دے کر کے جنت تک پہنچانا دو اس کو۔ انک لا تدری، انک لا تدری، تمہیں کیا پتا ہے، لعلہ قال لا ينفعہ، ہو سکتا ہے ایسی بیکار باتیں تمہارے بیٹے نے کیا ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی فضول بکواس کیا ہو۔ اللہ اکبر، لعلہ قال او لعلہ تکلم بکلمۃ، فضول کا بیکار کا کوئی کلمہ اس کے زبان سے نکال دیا ہو۔
تو ہم کہتی اتنی بڑی بشارت آپ نے سنا دی، ہو سکتا ہے فضول باتیں کرتا رہا ہو، کسی برا بھلا کسی کیا ہو۔ نمبر 2 وَبَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ، اور ہو سکتا ہے اس نے کنجوسی اور بخیلی ایسی چیز میں کیا ہو جس کے خرچ کرنے سے کبھی نقصان نہ ہوتا۔ اور وہ 2 چیزیں ہیں دوستو، ایک علم اور دوسرا مال۔ اس حدیث کے سنانے کا مقصد یہ تھا میرے بھائیوں، کتنی اہم اور خطرناک چیز ہے انسان کی زبان کی حفاظت۔ تو سب سے پہلی چیز 3 چیزوں میں ہے، اپنے زبان کی حفاظت کر۔ نمبر 2 اللہ اکبر، وہ بھی بڑی عالی شان، آپ نے ساتھ میں وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، توبہ اس کے لیے ہے، کامیابی اس کے لیے، ہماری دعائیں اس کے لیے۔ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، کہ اس ضرورت کے لیے تو باہر جاتا ہے، ٹائم پاس محنت مزدوری کاروبار دکان ہے لین دین ہے، اپنی دنیاوی مشغولیت کے لیے باہر جاتا ہے، لیکن فرصت پانے کے بعد باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنے کے بجائے پلٹ کر کے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اپنے گھر آ جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں ذرا سوچو، انسان ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور فرصت پاتا ہے تو دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، یا کہیں ایک بینچ پر بیٹھ کر کے رات کے 12 جب تک پولیس نہ آپ اٹھائے چائے کے ہوٹل سے اٹھنے والا نہیں۔ کتنا ٹائم برباد کر رہا ہے انسان، نبی علیہ السلام، اور کتنے نقصان دے۔ اب بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں، بچیوں کی تعلیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بیوی کس حالت میں ہے، بوڑھے ماں باپ کس حالت میں ہے، انسان باہر اپنا اتنا وقت فضول میں گزار دیتا ہے کہ کتنے گھریلو ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے، سنن ترمذی پڑھا آپ لوگوں نے، نبی صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ساتھ فرماتے من صلی العشاء فی جماعت، جو مسجد چلا گیا عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر کے آ گیا اپنے گھر میں، کھایا پیا سویا بیوی بچوں کا ادا کیا۔ وصلی الفجر فی جماعت، اور عشاء کے فجر کی نماز بھی پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیا اور اس کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیا، پوری رات بھر اس کو قیام کرنے عبادت کرنے کا ثواب مل جایا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد قصہ گوئی اور فضا بیکار فضول باتیں کرنے سے، مجلسیں جمانے سے، اسی لیے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ کتنی بدترین چیز۔ اور اگر کبھی گرچہ اس حدیث پر کلام سنن ترمذی کی، لیکن اسی معنی کی بہت ساری احادیث امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان میں بڑی روایات نقل کر دی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی طویل حدیث ہے کہ میری امت میں 15 برائیاں جب پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا۔ جس طرح سے موتیوں کا ہار ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کو مسجدوں میں تسبیح رکھ رکھی ہے 100 دانے، اگر اس کو ایسے توڑ دیا جائے یا ایک کنارے کی گانٹھ کھول دی جائے، ایسے پکڑیں گے تو 100 دانے یکے بعد دیگرے برابر ٹپکتے رہیں گے گرتے رہیں گے، آخر میں صرف دھاگا رہ جائے گا، سارے دانے نیچے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے اللہ نے عذاب کے دھاگے کو اللہ نے اپنے عذاب کو ایک دھاگے میں پیرو رکھا ہے۔ میری امت جب 15 برائیاں کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا۔ پھر ہر وقت ثم تتابع، پھر ہر وقت کوئی نہ کوئی عذاب میری امت پر نازل ہی ہوتا رہے گا، کبھی عذاب رکنے والا نہیں ہے۔ ایک عذاب سے نجات پائیں گے، دوسرا عذاب سر پر کھڑا ہوگا۔ وہ 15 برائیاں ہیں جن میں ایک برائی اللہ اکبر کیا ہے، ادن الرجل صدیقہ واقصى اباہ،
نوجوان اپنی دوستی نبھانے کے لیے ساری رات دوستوں کے ساتھ گھومے یا کہیں بیٹھا رہ جائے اور اپنے بوڑھے باپ کو بیچارہ گھر میں لاوارث چھوڑ دے. اللہ اکبر. وَأَدْنَ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. انسان نوجوانوں کے لیے دوستی نبھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ ٹائم اتنا پاس کر دے. بوڑھا باپ بیچارہ انتظار کر رہا ہو, بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہو, اگر آپ گھر میں رہتے ماں باپ کا دل خوش ہوتا, ماں باپ کی دعائیں لیتے, اور اگر ماں باپ کی خدمت کر لیتے تو کیا پوچھنا ہے میرے بھائیو. یا کم سے کم جب تک بیٹھے رہتے ماں باپ کو بے چین تو نہ رہتے. آپ اگر 12 بجے گھر میں آتے ہیں, ایک دن آپ کی سواری لیٹ ہو جائے 12:30 بج جائے, تو پھر ذرا ماں سے پوچھو دل پہ کیا گزرتا ہے. باپ کو ذرا دیکھو کتنا پریشان. آدھے گھنٹے لیٹ ہو جانا ماں باپ کو گوارا نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کیوں لیٹ ہو رہا ہے. اس شخص کا کیا حشر ہوگا جو رات کے 12 بجے 2 3 بجے تک دوستی نبھانے کے لیے باہر رہتا ہے اور اپنے ماں باپ کو لاوارث گھر میں چھوڑ دیا کرتا ہے. ایک برائی تو یہ ہے, اور دوسری برائی وَآتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. بس شادی ہونے کی دیری ہے, شادی کے بعد بیوی ہی کی بات سب کچھ ہے اور ماں کی بات کا کوئی اہمیت کچھ نہ رہ جائے. میرے بھائیوں تو بتانا چاہتا تھا اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھا جائے. اسی لیے بڑی طویل حدیث ہے ترمذی کی اور شعب الایمان البیہقی کی 12 باتیں اللہ کے بیان کی تھی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جس میں 3 باتیں بس کہتے ہیں. میں ایک مرتبہ نکلا اور جا رہا تھا کہیں, سامنے سے نبی علیہ السلام آ رہے تھے, تو سوچا کہ آج اچھا چانس ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من بدأ بالسلام. تم نے 2 مسلمانوں میں سے اچھا ہوئے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو. کہا آج اچھا موقع ہے, اللہ کے رسول نظر آ رہے ہیں, آج میں سلام کرنے میں پہل کر دوں گا. ایک تو اچھا بن جاؤں گا اور میں کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اللہ کے رسول نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تب تو دنیا آخرت دونوں کا بیڑا. کیوں؟ اللہ کے رسول کی دعا ملے گی. سنا ہوگا اللہ کے رسول گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم. صحابی سن رہے ہیں وعلیکم السلام, دروازے کے کنارے آ کر وعلیکم السلام. اللہ رسول نے سمجھا نہیں سنے, السلام علیکم وعلیکم السلام. بیوی کہتی جواب دو. بیوی کو ڈانٹتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے تیسری بتا السلام علیکم, بڑے زور انداز سے زور سے وعلیکم السلام. بیوی کہتی جواب دو, خاموش ہو, تم کچھ نہ بول. 3 مرتبہ سلام کیے, جب جواب نہ ملا تو اللہ کے رسول واپس ہونے لگے. یہ ہے اللہ کے رسول کے سلام کے واپس ہونے لگے. تو بیوی کہتی اب جاؤ, اللہ کے رسول آ رہے تو تم نے سلام کا جواب دے تو واپس چلی گئی. اب دروازہ کھولے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ رسول پلٹ کے دیکھتے تو چلے آ رہے ہیں صحابی دوڑے ہوئے. اللہ رسول کیوں واپس جا رہے ہیں؟ بھائی میں نے 3 مرتبہ سلام کیا, اجازت مانگی, کوئی جواب نہیں تو میں واپس جا رہا تھا. میں سمجھا تم گھر میں نہیں ہو گیا یا اس وقت آنا ہمارا مناسب نہیں, تو تم نے جواب نہیں دیا. اللہ رسول اللہ کی قسم میں نے 3 مرتبہ سنا سلام کا جواب دے رہا تھا, لیکن اتنا آہستہ تھی کہ آپ سن نہ سکے. فرمایا کیوں؟ کہا زندگی میں پہلا موقع ملا تھا, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, تو میں نے سوچا خاموش ہو, جتنا مل سکتی ہے دعا کے لے لو اتنا. جب آپ نے 3 مرتبہ ختم کر کے آپ واپس جانے لگے تو میں بھی دروازہ کھول کے آپ کو بلانے کے لیے آ گیا. پھر اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے پیے, کتنی پیاری دعا, ہاتھ اٹھایا, صرف ان کی نیکی کا شوق و جذبہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی اہمیت اور قدر و قیمت کہ ہمارا سلام سن رہا تھا, لیکن سوچا آج اچھا موقع ہے, جتنی مرتبہ اللہ کے رسول سلام کر سکتے ہیں وہ کرنے دو. جب واپس جانے لگے تب دروازہ کھولوں گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے دوبارہ ایسا چانس نہ ملے. اللہم صلی, اللہ کے رسول ہاتھ کا دعا کر دیا, قسمت جاگت اللہ قیامت تک کے لیے رحمتوں برکتوں کا دروازہ ان کے اوپر کھول دی. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی خیر برکت کی.
تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں آج سلام کرنے میں پہل کروں گا، لیکن سوچا بہت دور سے سلام کروں گا تو سنیں گے نہیں، یا آواز بلند ہو گئی تو گستاخی ہوگی، چلا جا رہا تھا کہ اب کرتا ہوں اتنے میں اللہ صلی السلام علیکم، اللہ صلی السلام کر دیا۔ میں سوچا کہ زندگی میں پہلا چانس ملا تھا سلام میں پہل کرنے کا، اب دوبارہ ملے نہ ملے، اللہ کے رسول آخرکار لے گئے بازی، کیوں خیرکم من بدا بالسلام۔ تو کہتے ہیں میں بڑا اداس ہوا، تو نبی علیہ السلام چہرہ دیکھے، ہاتھ پکڑے، مین راستہ تھا، راستے سے کنارے لے کے گئے، تو آپ نے ان کو 3 باتیں سنائی نصیحت کی۔ تو اس موقع پہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ بیما نجات المؤمن، یاد رکھنا بیما نجات المؤمن، یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے نجات کس میں ملے گی، بیما نجات المؤمن، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے پسند کرے، لا یحب احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صرف اپنے لیے نہیں، یا رسول اللہ میری نجات کیسے ہو؟ صحابہ بھائی ہر کلمہ کو بھائی سمجھتے تھے، اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ بیما نجات المؤمن، ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کس سے مل سکتی ہے؟ تو آپ نے 3 باتیں بیان کی، ان میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ املک علیک لسان، تمہاری اور تمہارے مومن بھائیوں کی نجات، اور یہاں نجات عام ہے، اور آپ جانتے ہیں جب مفعول ذکر نہ ہو تو اسے بولو، اگر کہیں فاعل موجود ہو اور مفعول مذکور نہ ہو تب تدل علی عموم، مفعول کا ہدف ہو جانا یہ عموم شمول کے لیے کیا جاتا ہے۔ بیما نجات المومن، مومن کی نجات کس میں ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا ایک عام، اس لیے شرح حدیث کہتے دنیا کی میں نجات، فتنوں سے نجات، برائیوں سے نجات، قبر میں نجات، حشر میں نجات عام، بیما نجات المومن۔ اللہ رسول ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کس لیے ملے؟ آنے فرمایا املک علیک نفسک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھ۔ نمبر 2 اور وَوَسِعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کافی سمجھ، ضرورت کے لیے باہر جا، گھومنے کے لیے ٹائم نہ پاس کر، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ آپ حضرات جانتے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے قسم کھائی ہے جس مخلوق کی، وقت کی قسم ہے، وقت کی قسم، واللیل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والفجر وليال عشر والضحى واللیل اذا سجی۔ پورے قرآن پاک میں دیکھیں سب سے زیادہ کسی مخلوق کی اللہ نے قسم کھایا تو کیا ہے؟ وقت ہے۔ کیوں؟ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اصل میں وقت اور صحت ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا وَوَسِعَكَ بَيْتُكَ، تم اور تمہارے مومنوں کی نجات اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، دوست احباب کو چھوڑ، ماں باپ کو چھوڑ دیے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیے، اور ایک کسی دوست کے ہاں بیٹھ کر کے آدھی رات آپ نے وہاں گزار دی، صبح سوئے پھر چلے گئے۔ ماں کا حق کہاں سے ادا ہوا، بیوی کا حق کہاں سے ادا ہوا، اور باپ کی آپ نے کیا خدمت کی ہے؟ اس لیے پھر اس زمانے میں کہتے ہیں بچے بگڑ گئے، بچیاں آوارہ نکل۔ کیوں؟ کن کی بچیاں آوارہ نکل رہی ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، آج ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کتنا وقت دے رہا ہے۔ صرف بیویوں سے، اماں سے کام نہیں بنتا، ماں کے ساتھ باپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دونوں مل کر کے جب بچے کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھتے ہیں، تب اصل میں کامیاب ہوتا ہے بچہ۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا امام بخاری، آخر ایک ہی بخاری کیسے پیدا ہوا، کوئی اس کا ہم پلہ نہ ہوا، تو کیا جواب دیا کسی نے؟ مسئول نے کہا اصل میں امام بخاری جیسا خصوصی کون تھا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بخاری معلوم ہے ربی فی حجر العلم وربی فی فضل الصدی،
بات اصل ہے جس باپ کی گود ملی تھی وہ وقت کا سب سے بڑا محدث تھا، اور جس ماں کے دودھ کا چھاتی پیا ہے وقت کی سب سے بڑی عبادت گزار عورت۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ رجل بین کریمین، جس کے ماں بھی اچھی ہو، باپ بھی اچھے ہو، دونوں مل کر کے جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور دونوں اچھے ہوں تب اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ دوستو تو اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، خصوصاً اس زمانے میں فتنے کے اندر، روڈ پر فتنہ، دوستوں کے یہاں فتنہ، ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہے، تو آپ بھی فتنے سے بچیں اور اپنے بیوی بچوں کو فتنے سے بچائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ انسان اپنے گھر میں اپنا زیادہ ہو۔ نمبر 3 اور آخری چیز دوستو، آپ نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رونا دوستو، یہ ہماری کامیابی کے لیے، نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اسی اللہ رسول کیا دعا کا مانگتے تھے؟ اللہ جو ہمیں یاد ہے گناہ ان کو معاف کر دے، اور جو ہمیں یاد نہیں آپ تو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی پوچھا جائے ہمارے شیخ بیٹھے بڑے بڑے مولانا سے کہ بسر سے کہ شیعہ نہ ہو سنی ہو، تو پوچھے کہ ابو بکر سے کتنے گناہ ہوئے، تو کیا خیال ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ مشکل ہو جائے گا۔ ابو بکر سے کیا گناہ مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں تو نہیں یاد ہے کہ کہا انہوں نے ایک گناہ کیا، لیکن جب دوڑ ہے بخاری کے روایت، یا رسول اللہ آپ کوئی ادلنی علی علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کوئی ایسی دعا سکھلا دے جو نماز کے اندر ہم پڑھا کریں۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ نماز میں کے آخر میں کیا دعا پڑھو؟ ابو بکر اللہم انی ظلمت نفسی ظلمت کثر۔ اللہ اکبر۔ پوچھا جا صدیق اکبر سے کون گناہ؟ کوئی نہیں۔ بولے کیا دعا کرو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے بہت ظلم کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو اللہ رسول فرما رہے یہ دعا پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو بہت زیادہ ایک مجلس میں کتنی مرتبہ استغفار کر ڈالتے ہیں، تو عبداللہ بن عمر جوان تھے، کہتے ایک دن میں نے سوچا آج گنوں گا کہ اللہ رسول کتنی مرتبہ ایک مجلس میں استغفار کرتے ہیں۔ کہا میں بیٹھ گیا، اور جیسے اللہ کے رسول استغفر اللہ کہتے میں گن لیتا۔ کہتے ہیں ایک مجلس میں واقعی 100 بار سے زیادہ میں نے استغفار کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ رجا بن حیوہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، نام سنا ہوگا، ہمارے مشائخ نے بتایا ہوگا۔ وہ حج کرنے کے لیے آئے، جب آباد کی طرف حج نہیں ہوتا تھا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، جب حج کرنے کے لیے آئے مسجد خیم میں گئے نماز پڑھنے کے لیے ایام تشریق میں، تو کہتے ہیں کہ پورے دنیا کے علماء محدث فقیہ سب آئے ہوئے ہیں۔ ایک شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوا، کہا یا ایھا الناس ثلاث لا يعذب اللہ بہن، اے لوگوں یاد رکھو، ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن، اے لوگوں 3 حاجیوں دنیا کے آئے ہوئے پیغام سن کر کے جاؤ، 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے وہ 3 چیزیں کر لیا کبھی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا۔ کیا مقصد تھا؟ دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں یاد رکھ لو، جب تک یہ 3 باتیں ہیں ان پر عمل کرو گے کبھی اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کیا مطلب تھا؟ ان 3 چیزوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ بس اتنا کہا، اور اس نے کہا الاستغفار الشکر والاستغفار والدعاء، بس مسجد کے باہر
کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جس سے پکڑ کے پوچھو اتنی بڑی بات بتایا، حوالہ نہیں دیا اس نے، اس سے پوچھوں کہاں سے تم نے بات کہی؟ کہتے ہیں آگے گیا تو شخص نکل گیا جس سے پوچھتے بھائی نہیں پہچانتا۔ اتنے حجاج ہیں مسجد خیر میں، کوئی ایک انسان اس شخص کو نہیں پہچانتا، اور فتویٰ اتنا بڑا دے کے گیا، ادھر لوگ دوڑے ادھر گئے ادھر گئے، کہیں نہ ملا وہ۔ تو کہتے ہیں کہ آیا تو نیند ہماری حرام ہوگی۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں سوچتا ہوں اتنی بڑی بات ظالم نے کہا کیسے، اور کون تھا کہہ کے چلا گیا، اور اس کو معلوم ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین فقہاء جہاں رہتے، اتنے وثوق کے ساتھ اس نے بیان کیا، تو ہو سکتا ہے کچھ حقیقت ہو۔ کہتے ہیں آیا میں نے رات بھر ہم سوئے نہیں، بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں، قرآن لیے ہوئے پلٹتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں پڑھتے 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 جب سورۃ النساء پڑھ رہا تھا تو ہم ایک چیز مل گئی، ما یفعل، پہلی چیز ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ کہتے ہیں ایک مل گئی تو پتا چلا کوئی بہت بڑا عالم تھا، دونوں چیزیں اور ملیں گی۔ کہتے ہیں اس پھر اور دوسری چیز ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے لا رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھ نساء پڑھ ڈالے، مائدہ پڑھ ڈالے، انعام پڑھ ڈالے، اعراف پڑھ ڈالے، انفال چلے جا رہے ہیں۔ جب تک 10ویں پارے میں پہنچا تو دوسری چیز ملی، اللہ نے جس میں بیان فرمایا اے نبی یہ اگر آپ یہ گناہ تو کر رہے ہیں، یہ ہلاکت کے مستحق ہیں، لیکن اصل میں یہ آپ کا وجود اور ایک استغفار وہم استغفرون، یہ استغفار کرتے ہیں، اسی لیے جب تک آپ ہیں استغفار کرتے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب دل خوش ہو گیا، کوئی بہت بڑا قرآن کا عالم تھا، دوسری چیز ہی پا لیا، اب شوق اور بڑھا، تیسری چیز ڈھونڈنا شروع کیا۔ کیا خیال ہے؟ ایک چیز ڈھونڈا، 1000 ملے، اب ڈھونڈنا شروع کیا، تیسری چیز کہتے پڑھنا شروع کیا، سورہ توبہ پڑھ ڈالا، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ پڑھتا چلا گیا۔ کہتے ہیں جب سورۃ فرقان پڑھا تو تیسری چیز اس نے کہا تھا شکر، استغفار اور دعا، دو چیزیں، ایک تو سورہ اس میں ملی نساء میں، دوسرے سورہ انفال میں، اور تیسری کہتے چلے جا رہے سورہ جب فرقان پڑھا ہمت نہیں آ رہا، دو مل گئی تو تیسری ضرور ملے گی۔ کہتے ہیں جب پڑھتے جا رہا تھا سورۃ فرقان کی آخری آیت پر جب پہنچا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے مکافرو، اے لوگو، تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ابھی تمہارے درمیان رو رو کر کے دعائیں کرنے والے موجود ہیں، اس لیے تمہارے رونے کی برکت سے وجہ سے بھی عذاب کو میں نے روک رکھا ہے، ورنہ اتنے پاپی ہو کہ عذاب تم پر ابھی نازل ہو جائے، لیکن دعاؤں کی برکت سے عذاب ابھی تک رکا ہوا ہے۔ میرے بھائی تو بتانا چاہتا تھا کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد ہوا، بکارا خطیئتہ ہی، اپنے گناہوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو یاد کر کے انسان کثرت سے روتا رہے، اور جب جتنا زیادہ روئے گا اور اتنا ہی زیادہ توبہ استغفار کرے گا۔ اور سمجھتے ہیں جہاں انسان کو کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے اور رونا آ جائے، تو سنا ہوگا ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دو روایتیں ہیں، دو ایسی آنکھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام۔ کیا مطلب؟ دو آنکھ والے ایسے ہیں، ایک عین بقت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اپنے کو اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ تعالیٰ کی گرفت، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ جس کے ہاں بڑا خوش نصیب ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے عذاب کو، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کو یاد کیا، اگر اس کے آنسو بہے نہیں، بس آنسو آ گئے آنکھ میں، تو اللہ نے اس کے اوپر جہنم اتنی دشوار ناممکن کر دیا ہے جیسے دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ تھن میں لوٹانا
ناممکن ہے۔ تو میرے بھائی دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات کس کے اندر ہے؟ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنا محاسبہ کرے اور اس پر روئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور کرے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں دوستو، جو میں نے فجاعتاً عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں، ورنہ میرا مقصد ملاقات تھی۔ ایک پہلی چیز کیا ہے؟ زبان کی پر کنٹرول کرنا۔ نمبر 2 دوستی میں کم وقت لگانا، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اپنے ماں باپ کے آنکھوں کا نور بنے، خوشی کا اور فرحت و مسرت کا سبب بنے۔ ایک ماں باپ کو اور کیا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ جب آپ رات کو بیٹھیں کہیں قرآن لے کر کے پڑھنے لگیں، پھر ذرا دیکھو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ بھی اگر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے نفل، تو ماں باپ کا سینہ اور چوڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ چیز ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں اتنی بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو نماز میں اگلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، مسجد میں آتے جاتے ہوئے دیکھیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں۔ ماں باپ کو اس لیے بڑی اپنی عبادت کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اولاد کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہم نے چند باتیں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ اس تمام فضیلتوں سے مستحق بنائے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ ہم آپ لوگوں کو بھی شکر گزار ہیں، خصوصی طور پر اپنے ساتھیوں کے، اس سب سے پہلے نادم صاحب کے، کہ میں نے کہا ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں، مسجد ملاقات ہو جائے۔ لوگوں نے یہ محفل لچائی بسائی بھاگ دوڑ دیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔